آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انسان غموں سے ٹوٹ چکا، مصیبتوں سے چور ہو چکا، گردن جھک گئی، قدم بوجھل ہو گئے، سوچ آگے سفر کرنے سے اپنے ہاتھ کھڑی کر چکی، علاج کیا ہے؟ انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، نہ جانے کون کون سی بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے، زبان سے یہ الفاظ ادا کرو، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اتنے الفاظ انسان پڑھ لے، دنیا جہان کے غم اس کے سر پہ سوار ہیں، اللہ سارے اتار دیتے ہیں اور اس کے دل کو قرآن مجید کو اس کے لیے بہار بنا دیتے ہیں. ساتھ ہی صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ہم سیکھ نہ لیں؟ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا، دنیا کی ہر مشکل کی جگہ اللہ آسانی لے آتے. فرمایا جو بھی سنے نا اس کو یاد کرنا چاہیے. اس قدر وہ اصلاح اور نیکی اور خیر کی چاہت رکھنے والا طبقہ تھا کہ اس طبقے کا کیا، ان سے سیکھنے والوں کا بھی اللہ کے پیارے پیغمبر نے خود تزکیہ دے دیا. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. لوگوں روئے زمین پہ سب سے بہترین جو لوگ ہیں وہ میرے زمانے کے لوگ ہیں جنہیں صحابہ کہا جاتا. پھر اس کے بعد وہ ہستیاں ہیں جن کو تابعین کہا جاتا ہے، اور پھر تیسرا طبقہ ہے تبع تابعین. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین باتوں کا تذکرہ ایک دوسری حدیث میں یوں فرمایا، واللہ لا تزالون بخیر، اللہ کی قسم تم ہمیشہ خیر اور بھلائی کے ساتھ رہو گے جب تک روئے زمین پہ ایک بھی تبع تابع ہوگا. کائنات کے اندر خیر بھلائی صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور میں اور تبع تابعین کے دور میں رہی. بلکہ ایک تیسری روایت اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ کافروں اور مسلمانوں کی جب جنگ ہوگی تو پوچھیں گے افیکم من صحب رسول اللہ، تم میں سے کوئی صحابی تو نہیں ہے؟ جب کہا جائے گا صحابی ہے، اتنا سننے کی دیر ہوگی کافر شکست کھا جائے گا اور دوڑ جائے گا. پھر جنگ ہوگی، پھر وہ پوچھیں گے افیکم من صحب صاحب رسول اللہ، کوئی تابعی تو نہیں ہے آپ کے لشکر میں؟ صرف اتنا سننے کی دیر ہوگی دوڑ جائیں گے، مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی. اسی طرح تبع تابعین کا معاملہ ہے. پھر نیکی کے رستے جس طرح چل رہے تھے، کچھ لوگوں نے اس خالص اور نیک رستے کو چھوڑا اور برائی بھی چل رہی. لیکن اللہ عز و جلال کا چونکہ وعدہ ہے کہ جب تک اللہ چاہے گا یہ نیکی کی راہ کو اختیار کرنے والے اور تمسک کرنے والے کتاب و سنت کے ساتھ یہ روئے زمین پہ ہمیشہ رہیں گے. کب تک رہیں گے؟ جب تک اللہ چاہے گا. لا يضرهم من خذلهم، ساری دنیا بھی اگر ایڑی چوٹی کا زور لگا دے انہیں نقصان نہیں دے گی.
ان کی بات میں وہ طاقت ہوگی، ان کے افکار کا وہ وزن اور ویٹیج ہوگا، ان کے اعمال میں وہ کتاب و سنت کی چھاپ ہوگی۔ وہ تھوڑے اور عدد میں کم ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی نظریں اٹھے گی تو ان کی طرف، یہ لوگ کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ دین اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیا، دین اس کو کہتے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور عمل اور تقریر حدیث کی صورت میں ہمارے پاس پہنچی۔ آج ایک نہیں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے بڑی طبیعتیں خوبصورت دی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نیکی کا کام کریں، وہ چاہتے ہیں خیر و بھلائی میں آگے بڑھیں، وہ چاہتے ہیں تقرب الہی انہیں نصیب ہو جائے، وہ چاہتے ہیں مقربین کی صف میں شامل ہو جائیں، لیکن راستہ کہاں ہے؟ کس طریقے سے یہ ساری خواہشیں ان کی پوری ہو سکتی ہیں؟ یاد رکھیے گا، جس طرح قیامت کے دن بھی اللہ نے اعمال کو نہیں دیکھنا، اس کی رحمت سے ہی کوئی جنت میں جائے گا، دنیا میں بھی جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو تو انسان کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اس کی رحمت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کسی کو موفق بنا دے، توفیق دیا ہوا۔ اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو انسان کوئی نیکی کا کام بھی نہیں کر سکتا، نماز کا سجدہ بھی نہیں دے سکتا۔ یہ اسی کی توفیق ہوتی ہے، یہ اسی کا فضل ہوتا ہے، یہ اسی کی عنایت ہوتی ہے، یہ اسی کا احسان اور رحمت ہے کہ اللہ ذوالجلال نیکی کی طرف کسی کی رغبت کر دے، اس کی سوچ نیکی کی بن جائے، اس کے دل سے اٹھے کہ میں نے یہ نیکی کا کام کرنا ہے، وہ خوشی اور راحت اور سرور محسوس کرے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں کسی بڑے کا احترام کر رہا ہوں، میں نیکی کو معاشرے میں غالب کر رہا ہوں، میں خیر کو رواج دے رہا ہوں۔ یہ جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو اس وقت تک ممکن نہیں۔ آج کے خطبے میں ہماری گفتگو کا محور یہی دو نکات ہے۔ یہ توفیق کیا ہوتی ہے؟ اور اگر کوئی شخص یہ توفیق اللہ ذوالجلال کی لینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو اپنی توفیق سے نوازتے ہیں؟ کون سے ایسے دھلے ہوئے لوگ ہیں کہ اللہ ذوالجلال سے نیکیوں پر نیکیاں ہی کروائی جا رہے ہیں اور ان کے اندر صلاحیت اللہ نے رکھ دی ہے کہ وہ بہت بڑے انسان بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے نیکیوں کی بہت بڑی ایک تقسیم ان کے ہاتھوں سے لوگوں تک پہنچا دی۔ وہ توفیق ہے کیا؟ وہ اعمال اور نشانیاں ہیں کیا جس کے نتیجے میں انسان اللہ کی توفیق کا مستحق بن جاتا ہے؟ علماء امت نے توفیق کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے، التوفیق هو اعانة خاصة من اللہ للعبد بها يضعف اثر النفس والشیطان وتقوى الرغبة في الطاعة۔ توفیق سے مراد اللہ ذوالجلال کی ایک خاص عنایت ہے جس کے نتیجے میں انسان کے اندر دو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ پہلی تبدیلی یضعف اثر النفس والشیطان، شیطانی وسوسے، شیطانی تخیلات اور انسان کی خواہشات یہ مدھم ہو جاتی ہیں۔ انسان تو انسان ہے، اس کے اندر خواہشات کا ایک بہت بڑا سمندر ہوتا ہے، لیکن سمندر تو آج بھی دنیا میں ہے، ہر بندہ تو سمندر میں غوطہ نہیں کھاتا۔
توفیق جب انسان کو مل جاتی ہے تو شیطان اس بندے پہ غالب نہیں آتا، شیطانی ہتھ کنڈے جو ہیں اس کے وار اس پہ اثر نہیں کرتے، نفسانی خواہشات، لو ڈیزائر، اس کی سفلی خواہشات اسے جکڑتی نہیں ہیں اور اسے اپنے تسلط میں نہیں لاتی، باوجود اس کے کہ وہ انسان ہے، لیکن انسانیت کو بلند کرتے کرتے وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ شیطان اور خواہشات نفس ہار جاتی ہیں، وہ اپنے آپ کو شکست کی طرف نہیں جاتا۔ کیوں نہیں لے کے جاتا؟ یہ دوسری تبدیلی اس کے اندر واقع ہوتی ہے، وَتَقْوَى الرَّغْبَةُ فِي الطَّاعَةِ، اس کے دل میں ایک ہی چیز امڑ کے آتی ہے، میں نے اطاعت کرنی ہے، کیسے اللہ کو راضی کر سکتا ہوں، میرا رب کیسے راضی ہوگا، نہیں میری زندگی کا آخرت تو کوئی مقصد ہے، مجھے اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، صلاحیت دی ہے، مجھے اس سے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، خاندان کو، معاشرے کو نفع دینا ہے، مجھے خود بھی بلند ہونا ہے، لوگوں کو بھی بلند کرنا ہے، مجھے خود بھی اللہ کی جنت کا وارث بننا ہے، اور ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کی جنت کا سبب مجھے بننا ہے۔ ہر وقت اسی بات میں اس کو تڑپتا رہتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اجمع العارفون باللہ ان التوفیق هو ان لا يكلك الله الى نفسك وان الخذلان هو ان يخلي بينك وبين نفسك۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہی تھے، یہ استاد شاگرد، امام ابن تیمیہ ان کے استاد تھے اور امام ابن القیم شاگرد تھے۔ شاگرد اپنے استاد کے متعلق بتاتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دنیا جہان کے غموں سے اٹے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، مجروح انسان، مایوس زندگی سے ہو چکے انسان گنتی کے چند لمحات امام ابن تیمیہ کے پاس بیٹھتے، اس طرح حشاش بشاش ہو کے اٹھ کے واپس جاتے جیسے زندگی میں انہیں نہ کوئی کبھی تکلیف ہوئی ہے، نہ کبھی کوئی غم ہی آیا ہے۔ وہی امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے اللہ کی صحیح پہچان کی ہے ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے، توفیق یہ ہے کہ اللہ انسان کو اس کے سپرد نہیں کرتا، اللہ اسے اپنے سپرد کر لیتا ہے۔ جب اللہ اپنے سپرد کر لیتا ہے اس کے ہاتھ بھی حرکت کرتے ہیں تو خیر کے لیے، اس کی زبان بھی چلتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اس کی حاشیے تخیلات میں جو نظریات، جو افکار، جو تخیلات دوڑ رہے ہوتے ہیں ان کا زاویہ بھی یہ ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے، ان کے قدم بھی اٹھتے ہیں تو خیر کی طرف اٹھتے ہیں۔ یہ ہے توفیق کہ اللہ انسان کو انسان کے سپرد نہیں کرتا بلکہ اپنی مراقبت میں لے لیتا ہے اور اپنی سرپرستی میں اسے لے لیتا ہے۔ ایسا پھر دھلا ہوا انسان، اس کے ہر کام کو اللہ جہاں پسند کرتا ہے اس کے اندر تاثیر ایسی رکھ دیتے ہیں، وہ عمل، وہ کام، وہ بات، وہ گفتگو انسانوں کے دلوں میں بھی اثر کرتی ہے اور ایک سے ایک دیا اس طرح جلتا ہے کہ معاشرے میں خیر غالب ہو جاتی۔ اور توفیق سے محروم انسان وہ ہے، صرف یہ نہ کہیے کہ توفیق سے محروم ہے بلکہ یہ کہیے کہ ذلت و رسوائی جس کے ساتھ لگا دی جاتی ہے وہ ہے جس کی سرپرستی اللہ ذوالجلال قبول نہیں فرماتے، اس کی بدنیتی کی وجہ سے، اس کے خبث باطن کی وجہ سے، اس کی بے عملی کی وجہ سے، اور اللہ اسے اسی کے حوالے کر دیتے ہیں، کرو جو کچھ کرنا ہے۔
سوچنے کی بات ہے کہ انسان کے اندر تو یہ صلاحیت نہیں ہے وہ کچھ کر سکے. دنیا جہان کا عقل مند ہو، معمولی سا فرق اس کی سوچ میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں یہ دیوانہ ہو گیا. دنیا جہان میں ناموری پیدا کرنے والے لوگ ایسے گزرے جو ایک مرتبہ قلم کو حرکت دیتے تھے، اس قدر ان کی خطاطی تھی، دنیا میں نام تھا. موٹر سائیکل پہ جاتے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، ایکسیڈنٹ ہوا، زندہ بھی رہے، وہ شخص جس کی خطاطی کا پوری دنیا میں شہرہ تھا، اس بیچارے کو اپنا نام لکھنا بھی بھول گیا. یہی انسان کی سمجھ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، حالانکہ یہ وہ تصور ہے جو ہر قسم کی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کرنے کا تصور ہے کہ میں بہت کچھ ہوں. You are nothing. تم کچھ نہیں ہو جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو. تم کچھ نہیں ہو جب تک اللہ ذوالجلال تیری صلاحیتوں کے اندر وہ قوت نہ پیدا کر دے. بڑے بڑے باصلاحیت دنیا میں آئے لیکن جہنم کا ایندھن بن گئے. ابو لہب کو کیوں ابو لہب کہا جاتا تھا؟ کس طرح اس کے چہرے کی چمک تھی. ابو جہل ایسا تو نہیں تھا. اللہ کے رسول نے تو دعا کی تھی اللہ ان دونوں میں سے ایک مجھے عطا کر دے، لیکن صلاحیت ہونے کے باوجود جہنم کا ایندھن بنے. کیوں؟ اللہ ذوالجلال کی توفیق سے محروم رہے. صلاحیتیں ہونا کمال نہیں ہے، ان صلاحیتوں سے اللہ کی رضا حاصل کرنا اور امت کو نفع دینا، یہ اصل میں وہ کمال ہے. اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ یہ بہت مختصر سی زندگی ہے، اس میں اپنی توفیق سے ہمیں نواز دے کہ ہم تجھے بھی راضی کر سکیں اور امت کے لیے بھی ہم نفع مند افراد کی صف میں شامل ہو جائیں. بعض علماء نے ایک تیسری تعبیر بھی پیش کی ہے، کیونکہ عام کچے لوگ، کمزور لوگ سوچتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کمزور انسان ہو، کیونکہ ان کے رویے اور زاویے سن سن کے معاشرے میں رہ رہ کے بن چکے ہوتے ہیں. کامیاب تو وہ ہوگا جس کے پاس بڑا گھر ہے، بڑی گاڑی ہے، منصب ہے، حکومت ہے، افرادی قوت ہے. کیونکہ 24 گھنٹے تسلسل کے ساتھ جس نے 30 سال یہ باتیں سنی ہیں، وہ نئی بات کو قبول کیسے کرے گا؟ لیکن بات یہ ہے جب اللہ پہ یقین ہو جائے تو یہ ساری چیزیں نہ بھی ہوں تو اللہ ایسا مقام دیتے ہیں جو انسان نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا. مکہ کے اندر بکریوں کو چروانے والی وہ ہستی جس کا یہ اعجاز اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا تو نہیں جانتے تھے لیکن پوری کائنات سے اللہ نے اسے افضل بنا دیا. کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو پھر تو مشرک جو ہیں ان پر تو کوئی حجت نہ ہوتی. وہ تو خود کہتے تھے یہ خود ہی پرانی باتیں گھڑ کے لے آئے ہیں. یہی تو ایک دلیل تھی کہ پرانی باتیں تو وہ گھڑ کے لائے جو لکھنا پڑھنا جانتا ہو. اللہ نے کمال اتنا عطا کیا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اور ان کی امتیں ایک طرف اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں توفیق کا معنی یہ ہے ان يهيئ له اسباب ما يرضيه سبحانه وتعالى وما يوافق ما اراده من عبده. توفیق کا تیسرا معنی یہ ہے اللہ ذوالجلال جب کسی کو پسند کر لیتے ہیں تو جتنے اللہ ذوالجلال کو راضی کرنے کے اسباب ہیں وہ اس کی تو قدرت میں نہیں ہوتے، اللہ خود عطا کر دیتے. وَمَا يُوَافِقُ مَا أَرَادَهُ مِنْ عَبْدِهِ.
اور اللہ ایسی سوچ اسے عطا کرتے ہیں، ایسی فہم عطا کرتے ہیں، ایسا ادراک اسے نصیب کرتے ہیں کہ اس کی سوچوں کے دھارے، اس کی باتیں، اس کے اعمال بالکل موافق ہو جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں۔ یہ توفیق ہے، اس توفیق کی دعا مانگا کرو۔ ایم اللہ، اللہ کی قسم، جس کو اللہ کی توفیق مل گئی اس سے بڑا کوئی بھی انعام یافتہ نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج بھی اگر آپ اہل علم کے پاس جائیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، بڑے سے بڑے عالم سے بھی ملے، وہ ایک ہی دعا دیتا تھا، موفق انشاءاللہ، وفقک اللہ، کیونکہ وہ جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے۔ جس کو اللہ کی توفیق مل گئی وہ زندگی میں نہ کبھی شکست کھائے گا، نہ کبھی گرے گا، نہ کبھی پریشان ہوگا، نہ کہیں غمزدہ ہوگا، بلکہ اس طرح بہادر اور جوان ہوگا کہ دنیا کے بڑے بڑے فتنے آئے، مصائب آئے، لیکن سب دنیا گرتی، رکوع میں جاتی، لیٹتی نظر آئی، اس کے چہرے کی مسکراہٹیں کبھی غائب نہیں ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ توفیق کیسے مل سکتی ہے؟ ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے، یہ کسی دکان سے تو ملتی نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ خرید لے، یہ کسی جگہ پڑی تو ہے نہیں ہے کہ جس کے پاس افرادی قوت ہے وہ دوسروں کو سائڈ پہ کر کے خود لے لے۔ کیسے مل سکتی ہے یہ توفیق؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے جس پہ ہمیں محنت بھی کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے محنت یہ ہے کہ ہم اللہ ذو الجلال اس سے اس توفیق کو مانگتے رہیں، اللہ ہمیں توفیق دے۔ آئیے ان علامات کی طرف کہ اللہ توفیق دیتے کس کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات جو پیش کی ہیں اس سے پہلے ایک خوشخبری سنائی ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2865، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتوں سے پہلے رغبت دلانے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے ایک بات کہہ دی کہ یہ مت سوچئے گا کہ جس میدان میں اترنے لگے ہیں یہ کون سا میدان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو توفیق مل جاتی ہے اصل میں یہ جنتی انسان ہوتا ہے۔ اہل الجنت ثلاثہ، تین قسم کے لوگ جنتی ہیں۔ ذو سلطان مقسط، پہلا انسان بادشاہ ہے، بادشاہ یہ باپ کی طرح ہوتا ہے، ایک گھر کا بھی بادشاہ ہوتا ہے جیسے باپ ہے، اس کے سامنے ساری اولاد برابر ہے۔ ماں کی طرح ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے سامنے سارے برابر ہیں، باوجود اس کے کہ وہ ماں ہے، وہ باپ ہے، معمولی سی بھی اگر اونچ نیچ ہو جائے اولاد برداشت نہیں کرتی۔ اس لیے فرمایا تسووا بین اولادکم، اپنی اولاد میں انصاف سے کام لو۔ کما تحبون، جس طرح تم پسند کرتے ہو کہ وہ سارے کے سارے تمہاری خدمت کریں، تمہارے ساتھ خیر خواہی کریں، تم بھی اپنی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ذو سلطان مقسط، اللہ ذو الجلال کا پیارا پیغمبر کس خوبصورتی سے یہ بات کلیئر کر رہے ہیں، جنتی وہ لوگ ہیں جو ہو بادشاہ اور عدل و انصاف کرنے والا۔ دوسری بات، متصدق موفق، ایسا انسان جس کو اللہ نے موفق بنا دیا، توفیق دے دی۔ مال تو کافروں کے پاس بھی بہت زیادہ ہے، مال تو مجوسیوں اور عیسائیوں کے پاس بھی اور یہودیوں کے پاس بھی بہت زیادہ ہے، لیکن جس بندے کو اللہ نے توفیق دے دی کہ اس کا مال نیکی پہ، صحیح کام پہ، اللہ کی رضا کے امور میں لگتا ہے،
یہ موفق انسان جو ہے اس کو خوش ہو جانا چاہیے، یہ جنتی ہے۔ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَ وَمُسْلِمٌ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ۔ تیسرا شخص اگر جنتی دیکھنا ہے تو وہ ہے اس کے اپنے بچے بھی ہیں، اس کا مطلب ہے اس کی ضروریات بھی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود متعفف ہے، کبھی اس نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ کس قدر اللہ تعالیٰ نے خوددار اسے بنایا۔ تیسری بات یہ ہے ظاہر بچے ہیں تو خاندان بھی ہوگا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہونے کے باوجود اس کے دل میں رشتہ داروں اور اپنے تعلق والوں کے ساتھ نرمی غالب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر موجود ہے تو اس پہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ کی توفیق کا میں اور آپ کس طرح حقدار بن سکتے ہیں؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے، پہلی نشانی یہ ہے، عون بن عبداللہ بیان کرتے ہیں اگر اللہ کی توفیق کی سچی تمنا دل میں موجود ہے تو سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرو۔ دنیا جہان کی صلاحیت ہو، اگر نیت خالص نہیں ہے کوئی کام نہیں ہوگا، ہوگا بھی ناقص ہوگا، ہوگا بھی وبال جان بن جائے گا۔ نیت کو خالص کر لو گے اللہ کی توفیق کے حقدار بن جاؤ گے۔ عون ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں فواتح التقوی حسن النیہ وخواتمها التوفیق۔ اگر کسی شخص نے تقوی کی بنیاد رکھنی ہے تو وہ نیت کو خوبصورت بنا لے۔ اگر سارے کا سارا تقوی اگر جمع کرنا چاہتا ہے اپنے دل میں تو ایک ہی بات ہے کہ اس نیت اچھی کرنے کے بعد اللہ اسے پھر توفیق سے نواز دیتے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال کالوعاء، انسانیت کے اعمال یہ برتن نما ہیں، اذا طاب اسفلہ طاب اعلاہ، خوبصورت برتن ہو، چھوٹا برتن ہو یا بڑا برتن ہو، یہ بات تو اتفاقی ہے کہ جو برتن میں ڈالیں گے وہی کچھ نکلے گا نا، جیسا برتن ہو ویسا ہی پانی ہوگا نا۔ برتن صاف ہے تو پانی ڈالیں گے تو نکالیں گے تو صاف ہی نکلے گا نا۔ اگر لفظ بھی یہی ہیں کہ یہ برتن اذا طاب اسفلہ طاب اعلی، خالی برتن ہے، انسان بھی خالی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو۔ برتن کا جب پیندہ صاف ہوگا جو بھی ڈالیں گے وہ اوپر تک صاف ہی ہوگا، اور یہی روشنی پھر دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گی۔ وَإِذَا فَسُدَ أَسْفَلُهُ فَسُدَ أَعْلَاهُ، آپ اگر کوئی 1 کلو مٹی ڈال دیں برتن میں اور کہیں کہ پانی صاف نکلے، نکلائے گا؟ جس دل کے اندر ریاکاری ہے، شہرت ہے، یہ ہوس ہے، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، عصبیت ہے، تعصب ہے، انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، وہاں سے کوئی خالص چیز باہر آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ نیت جب تک خالص نہیں اللہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ کی توفیق حاصل کرنے کا سب سے پہلا طریقہ اپنی نیت کو خالص کر۔ یحییٰ بن معاذ سے کسی نے پوچھا اللہ نے آپ کو کس قدر توفیق سے نواز رکھا ہے، آپ کی زبان کس طرح دھلی ہوئی ہے، ہمیں بھی کوئی راز سمجھائیے کہ آخر مخلص انسان بنتا کب ہے؟
اس بندے نے بھی جواب دیا سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا تو کہتے ہیں سنو، اذا كان خلق الانسان كالرضيع، جب انسان کی زندگی کا اخلاق دودھ پینے والے بچے کی طرح ہو جائے تو مخلص ہے۔ کیا مطلب دودھ پینے والا بچہ؟ اب 1.5 سالہ بچہ آپ جب اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، جس کے بھی بچے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے، آپ کھیلتے اور کھلاتے کہیں کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تو پھر بھی وہ اسمائل پاس کرتا ہے، مسکراتا ہے۔ آپ اسی وقت کہہ دیں کہ میرا بیٹا تو بہت گندا ہے، پھر بھی اسمائل پاس کرتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی سمجھ نہیں، اس کو صرف ایک سمجھ ہے میرے باپ نے اٹھایا ہے اور میری ماں نے اٹھایا ہے، اس کو صرف یہ سمجھ ہے کہ یہ وہ ہیں جو میرے محسن ہیں، یہ وہ میری ماں ہے جو میری تکلیفیں برداشت کر کے یہ ہے مجھے دودھ دینے والی۔ مخلص بھی وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہے میں نے رب کے لیے یہ کام کرنا ہے، رب کی رضا کے لیے۔ دنیا گالی دے تب بھی وہ خوش، دنیا دعائیں دے تب بھی وہ خوش، نہ وہ کسی کی تعریف کا بھوکا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کی مذمت سے وہ منہ بناتا ہے، کیونکہ اس کا ایک ہی مقصد ہے میرا رب راضی ہونا چاہیے، مجھے کسی اور کی رضا کی کیا ضرورت ہے۔ فَلْيَرْضَ مَنْ يَرْضَ إِذَا رَضِيَ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَلْيَسْخَطْ مَنْ يَسْخَطْ إِذَا رَضِيَ مَنْ فِي السَّمَاءِ۔ کوئی راضی ہے، کوئی ناراض ہے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس کی ایک ہی بات ہے میرا رب راضی ہے، میں نے اس کو راضی کرنا ہے، تو مجھے کسی کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور پرواہ بھی کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کا یقین ہے من اراد من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ناراض کر کے بھی اللہ کی رضا کو مقدم کرتا ہے، وعدہ ہے کہ اللہ جس طرح خود راضی ہوتے ہیں نکیل ڈال کے لوگوں کو بھی راضی کرواتے ہیں اس پر۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ۔ اور جو لوگوں کو راضی کرتا ہے اور اللہ ذوالجلال کو ناراض کر بیٹھتا ہے، جس طرح اللہ ذوالجلال خود ناراض ہوتے ہیں، انہی لوگوں سے ہی اس کو آخر پہ پٹواتے ہیں۔ وہ لوگ کبھی بھی راضی نہیں رہتے، وہ تو وقتی ضرورت ان کی ہوتی ہے، اس ضرورت کو پورا کیا اور انسان کو فارغ کر دیا۔ توفیق چاہیے تو اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے۔ اللہ ذوالجلال اس انسان کو توفیق سے نوازتے ہیں جو علم نافع کا حریص ہوتا ہے، ایسا علم سیکھنے پہ لگتا ہے جو نفع مند علم ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 71، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ ذوالجلال جب کسی انسان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں، تو اس کی پسند کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، یفقہہ فی الدین۔ اور ساتھ ہی یہ کہا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي۔ میرے صحابہ یاد رکھنا میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا وہی ہے۔ اللہ جسے پسند کرتے ہیں اس کے لیے علم و معرفت اور دانش کے دروازے کھولتے ہیں۔ کون سا علم نافع، کون سا علم اللہ اسے عطا کرتے ہیں جو اس کی زندگی میں اور اس کی آخرت میں اس کا کام آتا ہے۔ اور اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ کبھی کسی نے علم نافع پہ توجہ دینی ہو تو 3 بنیادوں کو نہ بھولے۔ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے نفع مند علم، اس کی نشانی یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف،
جب انسان کے اندر آ جائے خوش ہو جائے، علم نے مجھے نفع دے دیا۔ اور سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا علم کیا ہے، تو انہوں نے تعریف ہی یہ کی تھی، العلم هو خشیت اللہ، علم کہتے ہی اس کو ہیں کہ یہ اوراق اور کتابیں پڑھنے کے بعد کو اللہ کا خوف بھی اس کے اندر آیا ہے کہ نہیں آیا۔ اگر علم پڑھنے کے بعد چنگیزی آ جائے اور دھوکہ دہی کے طریقے آ جائے تو یہ علم نہیں ہے، یہ تو فن کی باتیں ہیں۔ یہی تو ذلت ہے جو آج امت پہ چھا گئی، انہوں نے ڈگریوں کو علم سمجھ لیا، اعمال ختم ہو گئے۔ بھلا یہ کون سا علم ہے کہ میٹرک بھی انسان کرے تو پھر بھی نماز جو ہے وہ 2-3 ہی پڑھتا تھا، ایم اے کر کے بھی پھر وہ پہلی بھی چھوڑ دیتا ہے، یہ علم ہے؟ وہ کسی مسجد میں بیٹھ کے پڑھے، کسی کالج یونیورسٹی میں بیٹھ کے پڑھے، اگر اس کا رنگ اس پہ نہیں آتا تو یاد رکھیے گا یہ تو بوجھ ہے، جتنا بھی اٹھا لے۔ قرآن نے ایک ایسی مثال دی ہے جو ہم بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ میں سادہ لفظوں میں اس کا مفہوم پیش کر دیتا ہوں، آپ جتنا مرضی اچھے طریقے سے گدھے کو واش کر کے اس کے اوپر کتابیں اگر رکھ دے تو اس کو سلوٹ کریں گے آپ؟ سر کیسے ہیں آپ بتائیے؟ وہ گدھا ہے۔ قرآن نے یہی بات کہی ہے تورات والوں کے متعلق، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ نے کتاب اتاری ہے تورات، لیکن انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے گدھے پہ بوجھ رکھا ہوا ہے۔ کس چیز کا؟ اسفارا، صفر کی جمع ہے، کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی فرق نہیں۔ کیسے ہو گیا کہ دنیا کے اندر مقبول ترین ڈگری پی ایچ ڈی کی ہو اور انسان جھوٹ بولے؟ انسان لوگوں کو جنت کے راستے کی بچائے عصبیت میں بلائے، یہ کون سا علم ہے؟ یہ کون سی دانش ہے؟ یہ کون سا ادراک ہے جو امت نے لے لیا؟ سیدہ عائشہ تو کہا کرتی تھی لا تثقلوا انفسکم بحجج اللہ، اللہ ذوالجلال کی حجتوں کے ساتھ اپنے آپ کو بوجھل نہ کرنا، جتنا پڑا ہے عمل کر لینا، یہی تمہاری کامیابی کے لیے اور تمہاری قیامت کے دن کامرانی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دوسری نشانی یہ ہے علم نافع کی، اس کی تڑپ جس کے اندر آ جائے اللہ اسے توفیق سے نوازتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کا خوف اور تقوی، اور اس کے بعد پھر انسان دنیا کے لیے خیر خواہ بنتا ہے، اور جس کے لیے ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کی مخلوقات بخشش مغفرت کی دعائیں کرے، اس کا سینہ بھی اتنا تنگ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کے سوا کسی کو انسان ہی نہ سمجھے۔ یہ علم نافع نہیں ہوتا۔ اس کا چہرہ کھلا ہے، سینہ کھلا ہے، وہ برے کے ساتھ بھی رہنمائی کا پہلو رکھتا ہے، ٹھیک ہے اس کو سمجھ نہیں، سمجھا دیں گے، اصول اور ضابطے نہیں چھوڑتا، کوئی گالی دے اسے پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے پڑھا ہے نا۔ وہ جانتا ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا، لیکن وہ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ گالی دینے والے کو بھی کہتے تھے غلام کو بلا کے جلدی سے اس کو کھانا پیش کرو تاکہ ان کی خدمت کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فنکس رأسہ، عبداللہ ابن عباس کو گالی دینے والا جب گالی دیتا ہے وہ غلام کو بلا کے کہتے ہیں جلدی کرو کھانا پیش کرو، اور وہ فنکس رأسہ استحیاء منہ، شرمندہ ہوتا سر جھکا کے آ گیا، میں نے تو گالی دی تھی اور آپ مجھے کھانا پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق ملتی ہے اس کو جس کو شرعی علم کی اللہ ذوالجلال توفیق اور تڑپ اور شوق اور ذوق عطا کر دیتے۔ توفیق اس کو ملتی ہے جس کی تیسری نشانی یہ ہے اللہ ذوالجلال نیکی کی راہ روشن کر دیتے ہیں اس کے لیے۔
جامع ترمذی کی روایت ہے 2142، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد